أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، کچھ دنوں کے ڈیلے کی وجہ سے اور ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ خدا آپ سب کی عبادات کو اور عزاداری کو جو ایام فاطمیہ میں الحمدللہ خدا کی توفیق سے ہم سب نے اسے انجام دیا، خدا اس سب کو قبول کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم تمام ائمہ علیہم السلام کی جتنی بھی مناسبتیں آتی ہیں، چاہے وہ ولادت ہو چاہے وہ شہادت ہو، ان سب کے اندر ہم ان سے متصل ہو جائیں اور ان سے ایک کنیکشن اور ارتباط قائم کرنے کی ہمیں توفیق مل جائے اور ان کی سیرت پر انشاءاللہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو شروع کریں، ایک بار پھر ہم اس حضرت سے اجازت لیتے ہیں کہ وہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس ڈسکشن کو ایک بار پھر ریزیوم کریں اور اختتام تک اور کامیابی کے ساتھ اس کو اختتام کریں انشاءاللہ۔ ہم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا۔ پہلا حصہ ان کے بچپنے کا دور جو الحمدللہ کامیابی کے ساتھ اسے بیان کیا کچھ سیشنز کے اندر، اور اس کے بعد جو دوسرا دور ہے وہ ان کی فیملی لائف کا دور ہے، اور تیسرا دور ان کی زندگی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کا دور ہے، جو کہ 95 ڈیز یا 75 ڈیز کا دورانیہ بنتا ہے۔ ہم ان سیشنز کے اندر اس وقت جو کرنٹ ڈسکشن چل رہی ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی فیملی لائف کا دور ہے، جو ہم نے کچھ سیشنز پہلے اس کو آغاز کیا تھا، اور ہم اس بات پر پہنچے تھے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت ایز اے ہاؤس وائف، وہ ہم اس میں مشغول ہیں، اینڈ ہم نے شروع کیا تھا اس بات کے اوپر کہ حضرت زہرا نے ہاؤس وائف کے اعتبار سے ان کا رول کیسا تھا۔ تاریخی روایات اور مستندات جو ہم تک پہنچے ہیں، ہسٹوریکل اکاؤنٹس جو ہم تک پہنچے ہیں، اس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ ایز اے ہاؤس وائف ایک کیسی وائف تھیں، اور اسی بات کو انشاءاللہ آج ہم دوبارہ ریزیوم کریں گے۔ اور ایک اہم بات جو میں نے لاسٹ سیشن میں کی تھی، وہ ممکن ہے بعض افراد کے ذہن میں یہ سوال بھی اٹھے، وہ بات کیا تھی؟ اصل میں وہ بات یہ تھی کہ چاہے انسان ارینج میرج کرے چاہے وہ لو میرج کرے، جو کہ بالآخر وہ یہ ٹرمینالوجیز رائج ہیں، بالآخر اس وجہ سے میں یوز کر رہا ہوں، اور خاص طور پر میڈیا کی وجہ سے اور ایک سوشل ماحول کی وجہ سے یہ ایک چیز بن چکی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ بعض لوگ شادی کرتے ہیں لو میرج کی وجہ سے، بعض لوگ شادی کرتے ہیں ارینج میرج کی وجہ سے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم شادی کی کامیابی کا ایک یعنی سب سے اہم ترین معیار، اہم ترین کرائٹیریا ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اگر کرائٹیریا نہ ہو تو وہ چاہے وہ کوئی لو میرج کرے چاہے کوئی ارینج میرج کرے، اس کی شادی تقریباً ناکام ہے۔ بے شک اس کی طلاق نہ ہو لیکن شادی ناکام ہے۔ وہ کرائٹیریا کیا ہے؟ وہ کرائٹیریا ہے شناخت، اپنے ہسبینڈ کی مکمل شناخت رکھنا۔ ایک بیوی کا کام کیا ہے؟ اگر وہ چاہتی ہے کہ اس کی شادی کامیاب ہو 100%، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے اثرات ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی مکمل شناخت رکھے۔
اور ہسبینڈ کو بھی، لڑکے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی مکمل شناخت حاصل کریں۔ اب یہ مکمل شناخت رکھنا اگر ہم سیرت حضرت زہرا کے اندر دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ شادی سے پہلے وہ علی علیہ السلام کی مکمل شناخت رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میرا شوہر، میں اس شوہر سے شادی کرنے والی ہوں جو فقیر ہے، پھر بھی حضرت زہرا نے ان سے شادی کی۔ وہ جانتی تھیں کہ میرا شوہر آگے آنے والا امام ہے، میرا شوہر جنگوں میں مصروف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف مأموریتوں کے اندر میرے شوہر کو جو ہے وہ مختلف مأموریت اور مختلف جو اسلام کی تبلیغ سے متعلق جو کام ہے، میرا شوہر اس میں مصروف ہے۔ اس کے باوجود حضرت زہرا نے امام علی سے شادی کی۔ اب یہ سب دیکھیں، اس کو کہتے ہیں شناخت، ریکگنیشن۔ ایک نارمل ہسبینڈ اینڈ وائف کو بھی یہ چاہیے کہ شادی سے پہلے اپنے ہسبینڈ کی اگر مکمل شناخت نہ رکھ سکے، کم از کم پہچاننے کی کوشش کرے کہ میرا شوہر، اس کے اندر کیا کوالٹیز ہیں جس سے میں شادی کرنے والی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کچھ ایسی کوالٹیز، کچھ اچھی کوالٹیز ہوں جو میرے مطابق نہ ہوں، اور جو بعد میں شادی کے بعد میرے لیے اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جائے۔ اور ایک ہسبینڈ کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھے شادی سے پہلے کہ میری وائف، اس کے اندر کیا کوالٹیز ہیں، میری ہونے والی وائف میں کیا کوالٹیز ہیں، کہ اگر ان کوالٹیز کو، اب چاہے وہ پازیٹیو ہوں چاہے وہ نیگیٹو ہوں، ان کو اگر میں نہ پہچان پاؤں تو ممکن ہے شادی کے بعد میرے لیے پرابلم کریٹ نہ ہو جائے۔ ہم کتنا دیکھیں، یہ کتنی عجیب بات ہے بزنس کے اندر، جب آپ ایک بزنس کرنا چاہتے ہیں، جب ایک انسان بزنس کرنا چاہتا ہے، کسی پارٹنر کو پارٹنرشپ میں لانا چاہتا ہے، تو وہ بالآخر انکوائری کرتا ہے اس پارٹنر کے بارے میں کہ یہ پارٹنر قابل بھروسہ ہے یا نہیں ہے، جھوٹ کتنا بولتا ہے، سچ کتنا بولتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں۔ یا مثلا آپ کو کوئی گھر خریدنا ہے، تو گھر خریدنے کے لیے آپ ایک فار ایگزامپل جب آپ گھر دیکھنے جاتے ہیں تو کتنی انکوائری کرتے ہیں اس گھر کے بارے میں کہ یہ گھر کتنا مینٹینڈ ہے، اس کی مثلا بناوٹ کیسی ہے، اس کا سٹرکچر کیسا ہے، کوالٹی، کوانٹیٹی، اور اس میں کوئی لیکیج تو نہیں ہے، مینٹیننس کے ایشوز تو نہیں ہیں، دیوار تو خراب نہیں ہے۔ کتنی چیزیں انسان دیکھتا ہے جب ایک گھر کو پرچیز کرنے کے لیے، کس قدر انکوائری کرتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی، متاسفانہ، جب شادی کے لیے انکوائری کی جاتی ہے تو اس قدر لو لیول کرائٹیریا کے ساتھ انکوائری کی جاتی ہے کہ کیا بولوں میں۔ اور یعنی بس فلاں مطلب اس لڑکی کے جو ماں باپ ہیں، اس کے اطرافیوں سے، اس کے جو دوست احباب ہیں، اس سے ایک دو جملے پوچھ لیے کہ ہاں یہ لڑکی کیسی ہے، ٹھیک ہے، اچھی ہے، ہاں اچھی ہے، نماز پڑھتی ہے، اچھا اخلاق ہے، اور یہ دو تین باتیں، ماشاءاللہ بہت اچھی لڑکی ہے، رشتہ ایکسیپٹڈ، ایسا یہ ٹھیک ہے، یہ کرائٹیریا صحیح ہے یا نہیں؟ کوئی اور میتھڈالوجی ہونی چاہیے تاکہ شادی سے پہلے، رشتہ اگری ہونے سے پہلے آپ کو پتہ چل جائے کہ میری ہونے والی بیوی واقعی کیسی ہے، اس کی کوالٹیز کیا ہیں جس کے ساتھ مجھے لائف ٹائم، موت تک مجھے زندگی گزارنی ہے۔ ایک لڑکی کو بھی چاہیے، لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ہونے والے داماد کے بارے میں صحیح انکوائری کریں۔ ایک یا دو دن میں انکوائری کر لیتے ہیں، ہاں اچھا لڑکا ہے، ویری نائس، اچھی اس کی 1,00,000 روپے سیلری ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، اور بس تمام، رشتہ اچھا ہے، آیا یہ ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں یہی لڑکا لڑکی جب شادی کرتے ہیں 2 یا 3 سال بعد ان کے درمیان پرابلمز کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اوکے، لہٰذا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت، وے آف لائف کے اندر سب سے، یعنی میرج فیملی وے آف لائف کے اندر سب سے پہلا بنیادی ترین پوائنٹ اپنے شوہر کی شناخت حاصل کرنا ہے، اس شناخت کے بعد شادی کریں۔ اچھا، اب ہم یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ جب یہ شناخت حاصل ہو گئی، شادی ہو گئی، اب اس شادی کے پرنسپلز کیا ہیں؟ ایک سکسیسفل فیملی لائف کو گزارنے کے لیے کی پرنسپلز کیا ہیں؟ وہ
اہم قواعد کیا ہیں، یہ ہمیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں بخوبی نظر آتا ہے۔ لیکن میں آپ کو دوبارہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت حضرت زہرا کی فیملی لائف کی سیرت کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہاں پر کیا دیکھنا ہے؟ ایز اے ہاؤس وائف، خانے دار، فارسی میں اس کو خانے دار بولتے ہیں، اور اردو میں مجھے اب ذہن میں نہیں آ رہا کیا کہتے ہیں، لیکن اردو والے بھی اس کو ہاؤس وائف ہی کہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ایک ہاؤس وائف کے اعتبار سے کیسی ہاؤس وائف تھی، اور انہوں نے وہ کون سے کی پرنسپلز اپنائے جن کی بنا پر ان کا یہ رول کامیابی کے ساتھ وہ ادا کرتی ہیں۔ بس یہاں پر اب کیا کرنا ہے؟ دو پرنسپلز میں آپ کو اہم ترین پرنسپلز بتا رہا ہوں، خصوصاً اگر خواتین ان سیشنز کو سنیں تو ان کے بہت کام آئے گا، اینڈ اسپیشلی البتہ ہسبینڈز بھی سنیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن کیونکہ حضرت زہرا سب کے لیے رول ماڈل ہے، یہ ہسبینڈز بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اس پرنسپل کو۔ دیکھیں دو اہم بنیادی، اوکے، یہ اب اس کو آپ اس کو چارٹ بنا لیں تو، یا اس کو لکھ لیں ایروز کے ساتھ، اوکے، تو بہتر ہوگا، تو آپ کو پھر زیادہ یہ ذہن میں بات بیٹھ سکتی ہے۔ بنیادی پرنسپل کیا ہے؟ شناخت۔ اب اس شناخت کی بیس پہ یہ فیملی سٹرکچر بن رہا ہے۔ ہاؤس وائف کے اندر دو اہم پرنسپلز ہیں حضرت زہرا کی سیرت میں، ایک محبت اور دو ایثار۔ ایثار کے اندر جو سے ہے وہ 3 نقطے والا سے ہے، ایثار اور گذشت یعنی سیکریفائس اپنے۔ اب میں آؤں گا اس کے ایثار کا کیا مطلب ہے، لیکن فی الحال اس کو آپ اگر لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ محبت اور ایثار یہ دو اہم بنیادی پرنسپل کی پرنسپلز ہیں ایک سکسیسفل ہاؤس وائف بننے کے لیے۔ اب میں آپ کے سامنے انشاءاللہ حضرت زہرا کی سیرت سے روایات لے کر آؤں گا، اور ان کی لائف کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، واقعات ملتے ہیں ان دو پرنسپلز کے حوالے سے۔ آپ خود ممکن ہے حیران ہو جائیں، البتہ آپ نے شاید یہ باتیں سنی ہوئی ہوں، لیکن جنہوں نے نہیں سنی ہیں، اور میری طرح مثلا جنہوں نے فرسٹ ٹائم ان چیزوں کا مطالعہ کیا ہے، اور اس مطالعے کے بعد جو ہے انسان جو ہے وجد میں آ جاتا ہے کہ واقعی ہمارے انبیاء، ہمارے اولیاء خدا اور ہمارے اہل البیت علیہم السلام کس قدر بہترین رول ماڈلز ہیں ہمارے لیے، کہ چونکہ ہم ان کو نہیں اپناتے، ہم چونکہ اہل البیت کو فقط رول ماڈل کے اعتبار سے نہیں دیکھتے، فقط مصائب اور فضائل کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، اور ان کو اپنی فیملی لائف کے اندر اپنے وجود میں ان کی سیرت کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، اس وجہ سے ہماری لائفز میں پرابلمز کھڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر قابل سولوشن بھی وہ پرابلمز نہیں ہوتی ہیں۔ بس سب سے پہلا کی پرنسپل ہاؤس وائف کا محبت کرنا، اپنے بچوں سے، اپنے ہسبینڈ سے۔ اب دیکھیں خداوند متعال نے انسانوں کو ایسے بنایا ہے، انسانوں کی خلقت ایسے کی ہے خداوند سبحان نے، خداوند رؤوف و رحیم نے، کہ یہ آئے انسان ایک دوسرے کی نیڈز اینڈ نیسیسٹیز کو پورا کریں۔ جب یہ اپنے نیسیسٹیز کو پورا کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کے درمیان ایک احساساتی رابطہ، ایک عاطفی اور احساساتی کنیکشن ان کے درمیان کریٹ ہوتا ہے، اور جس کے نتیجے میں یہ محبت جو ہے وہ ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اور اس محبت کے ذریعے یہ فیملی آگے بڑھتی ہے، رشد کرتی ہے، اور آگے بڑھتی ہے انسانی کمالات کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسی وجہ سے سورہ روم کے اندر آیہ نمبر 21 میں خداوند متعال نے محبت کو بیس قرار دیا ہے۔ اگر ایک خاندان میں محبت اور مودت ہو تو اس خاندان میں سکون اور آرامش کی فضا اور ایٹماسفیئر جو ہے کریٹ ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ دیکھیں محبت اور مودت اور رحمت کو خداوند متعال نے انسانوں کے درمیان ایجاد کیا ہے، جس کے نتیجے میں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا،
وجود میں آئے گا، سکون اور آرامش اس فیملی کے اندر وجود میں آئے گی۔ اچھا، اب یہ اس کو اب دیکھیں، یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اب میں آپ کے سامنے کیا پیش کرنے والا ہوں۔ اب الف کیا تھا یہاں پر؟ محبت، حضرت زہرا کی سیرت میں محبت۔ اب اس محبت کے مختلف جلوے ہیں، نمونے ہیں جو ہمیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر آپ مجھے یہ پوچھیں کہ آغا صاحب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ مین سب ٹاپکس کیا ہیں، محبت کے اندر سب ٹاپکس کیا ہیں جو ہمیں سیرت حضرت زہرا کے اندر نظر آتے ہیں، وہ یہ ہیں۔ یعنی آپ اس کو یوں ہیڈنگ دے سکتے ہیں، دیکھیں سب سے پہلے کیا تھا؟ شناخت، اپنے ہسبینڈ کی مکمل شناخت رکھنا۔ اس کے بعد دو کی پرنسپلز وجود میں آتے ہیں۔ سب سے پہلا کی پرنسپل محبت، دوسرا کی پرنسپل کیا ہے؟ ایثار۔ اب محبت کے اندر کیا ہے؟ محبت کے اندر تین اس کے جلوے ہمیں سیرت حضرت زہرا کے اندر نظر آتے ہیں۔ ایک پہلا جلوہ، پہلا نمونہ، اظہار محبت، محبت کا زبان سے اظہار کرنا۔ اب اس کے اوپر میں ڈیٹیل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دو کیا ہے؟ اپنے شوہر کا احترام کرنا، اپنے شوہر کی تکریم کرنا۔ تین، اپنے شوہر کے لیے خوبصورت بننا، اپنے شوہر کے لیے خوبصورت بننا۔ یہ محبت کے تین جلوے اور نمونے ہمیں حضرت زہرا کی سیرت میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر آپ اس کو چارٹ بنا دینا تو بہت ہی خوبصورت چارٹ بنے گا۔ کاش میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ کے سامنے ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے طور پہ یہ پیش کرتا تاکہ انسان کے ذہن میں وہ مائنڈ میپ بن جائے۔ اب ایک ہاؤس وائفس کے ذہن، جب میں کہتا ہوں ہاؤس وائف تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ واٹ ڈو یو مین بائی ہاؤس وائف؟ ہاؤس وائف یعنی خانے داری۔ کیا مطلب خانے داری؟ یعنی گھر کا کام کرنا، بچوں کو ان کی کیئرنگ کرنا، ان کو کھانا کھلانا، کپڑے استری کرنا ہسبینڈ کے، اینڈ بچوں کے کپڑے استری کرنا، بچوں کی اسکولنگ کو دیکھنا، اینڈ صبح اٹھ کے ان کے لیے ناشتہ تیار کرنا، ہسبینڈ کے لیے ناشتہ تیار کرنا۔ یہ سب ہاؤس وائف، جب ہاؤس وائف کہتے ہو تو یہ سب ذہن میں آتا ہے، ایسا ہی ہے ایگزیکٹلی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے یہ سارے کام کیے۔ اوکے، اب یہ سارے کام بعض اوقات وائفز کو سخت نظر آتا ہے، لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو بھی ان کی سیرت میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اگرچہ یہ سارے کام سخت ہیں، لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سب سے بہترین خوبی یہ ہے کہ وہ ان سارے کاموں کو محبت کے ساتھ انجام دیتی تھی۔ ایک عبادت کے طور پر انجام دیتی تھی، پلس چونکہ عبادت کے طور پر انجام دیتی تھی اور اپنے شوہر سے بہترین، یعنی 100%، اب میں 100% اچھا لفظ نہیں، یعنی اپنے شوہر سے محبت رکھتی تھی۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ایک ہاؤس وائف بھی ہے، گھر کے کام بھی انجام دے رہی ہیں، اور وہ اپنے گھر کو جب گھر کے کام بجا لاتی ہیں تو وہ انجوائمنٹ کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ان کاموں کو انجام دیتی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے جب روایات اور ہسٹوریکل اکاؤنٹس لے کر آؤں گا تو آپ کے سامنے یہ بات ثابت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب محبت کا پہلا نمونہ اور محبت کا پہلا ایک جلوہ حضرت زہرا کی سیرت میں کیا ہے؟ محبت کا اظہار کرنا۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محبت کافی نہیں ہے۔ اگر ایک وائف یہ سمجھتی ہے کہ محبت کافی ہے، دل میں محبت ہو کافی ہے، نہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ محبت کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ خداوند متعال نے انسانوں کو اور دین اسلام کا شادی کا جو حکم ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ عورت اور مرد فقط اپنی جسمانی ضروریات پوری کریں اور نسل اور جنریشن کو جو ہے وہ متولد کریں اور نسلوں کو جو ہے فروغ دیں، نہیں، یہ ابتدائی، یہ ایک فقط لیول 1 کی ضرورت ہے، یہ ایک ظاہری ضرورت ہے کہ ایک عورت اور مرد جسمانی ضروریات کو پورا کریں، نہیں، یہ لیول 1 ہے، لیکن اس سے بالاتر مراتب ہیں جس کی وجہ سے اسلام نے شادی کا حکم دیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شادی در حقیقت
ہسبینڈ اور وائف کے درمیان محبت کی قرارداد ہے، محبت کا کانٹریکٹ ہے. شادی کیا ہے؟ محبت کا کانٹریکٹ ہے جو ہسبینڈ اور وائف کے درمیان سائن کیا جاتا ہے. اب یہ جو محبت کا کانٹریکٹ ہے یہ فقط دل میں ہوتا ہے نہیں، اس کو اظہار کی بھی ضرورت ہے، زبان پہ لانے کی ضرورت ہے، اور مختلف طریقوں سے اس کو اظہار کیا جا سکتا ہے. اگر محبت کا اظہار نہ کیا جائے تو پتہ ہے کیا ہوگا، کیا نتیجہ کو مجھے آپ بتائیں. اگر ایک ہسبینڈ وائف صرف روٹین کی لائف، ایک روٹین کی زندگی گزاریں اور مہینوں تک محبت کا اظہار نہ کریں زبان سے، تو کیا ہوگا پھر؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فیملی کے اندر نشاط اور شادابی ختم ہو جائے گی، فیملی کی بیس سست ہوتی چلی جائے گی، فیملی کا استحکام اور جو مضبوطی ہے وہ اس کا جو اسٹرکچر ہے، اس کی جو بلڈنگ ہے، اس کی جو بیس ہے وہ سست ہوتی چلی جائے گی، ڈھیلی ہوتی چلی جائے گی. شادی کے شروع میں ایک فیملی کا بیس سٹرونگ ہوتا ہے، محبت اپنی اوج پہ ہوتی ہے شادی کے شروع کے مہینوں میں. لیکن جب انسان روٹین کی لائف میں، ہسبینڈ روٹین کی لائف میں لگ جاتا ہے، وائف روٹین کی لائف میں لگ جاتی ہے، تو یہ آہستہ 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 کم ہوتا چلا جاتا ہے. اب یہاں پر ہسبینڈ اور وائف کی مہارت ہے کہ اور سکلز ہیں، مینجمنٹ سکلز ہیں، ایموشنل اینڈ لو مینجمنٹ کی سکلز ہیں، کہ وہ ان سکلز کو بڑھائیں اپنے اندر اور اس محبت آمیز لائف کو مینج کریں اور وقتاً فوقتاً اپنی محبت کا اظہار کریں ایک دوسرے کے مختلف انداز میں. اچھا، اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے سام کی سیرت کیا تھی یہاں پر؟ اوکے، یہ سیشنز بیکار ہیں اگر میں آپ کے سامنے حضرت زہرا کی سیرت پیش نہ کروں اور صرف اپنی باتیں کرتا چاہوں. نہیں، میری کوشش ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہ کروں، اپنے اساتید سے جو سیکھا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. جو کتابیں ہیں میرے سامنے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے، ان سے جو ہے میں آپ کے سامنے اوتھینٹک باتیں پیش کروں تاکہ کوئی ڈسٹورشن نہ ہو. بالآخر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ گھر کے اندر ان کے چہرے مبارک پہ ہمیشہ خوشی اور تبسم تھا، ہمیشہ وہ مسکراتی تھی. اسی وجہ سے خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ یہ فرماتی ہیں کہ بشر فی وجہ المؤمن یوجب لصاحبہ الجنہ. دیکھیں یہ حضرت زہرا کا خود فرمان ہے. وہ فرماتی ہیں کہ ایک مومن کے چہرے پر خوشحالی ہونا، ایک مومن کے چہرے پر ہمیشہ تبسم ہونا، مسکراہٹ ہونا، یہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتی ہے. جنت اس مومن کے لیے واجب ہے جس کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہو. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ جب بھی کوئی بھی مسلمان اس کے سامنے آتا تھا، نبی اکرم کے سامنے آتا تھا اور نبی اکرم ان کو جیسے ہی دیکھتے فوراً ان کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ آتی، فوراً تبسم ان کے چہرے پہ ہوتا. آپ دیکھیں یہ سیرت ہے، یہ وہ الہی سیرت ہے. جب ہمارے انبیاء ایسے ہیں، ہمارے انبیاء کی اولادیں ایسی ہیں، تو خود خدا کیسے ہوگا پھر؟ سوچنے کی بات ہے. خدا تو ہمارے سامنے ہے، ہم 24 گھنٹے لمحہ بلمحہ خدا کے سامنے ہیں، خدا کے محضر میں. اس وقت میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ وہاں بیٹھے ہیں اپنے گھر میں یا جہاں پر بھی، تو ہم سب اس وقت خدا کے محضر میں. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی مومن جب ان کے سامنے آتا ہے، ان کے چہرے پہ فوراً مسکراہٹ آتی ہے، تو بس آپ دیکھیں خدا کا رویہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. خدا تو ہمارے سامنے پس ہمیشہ خوشی کے ساتھ پیش آتا ہے، لیکن ہم ہیں جو بخیل ہیں، ہم ہیں جو کنجوس ہیں، ہم ہیں جو ہمیشہ خدا کے سامنے جو ہے ناراضگی اور شکایت اور پتہ نہیں ایک بد صورت چہرے کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں.
حتیٰ ظاہری طور پر آپ دیکھیں، آپ اگر کسی آپ کو اگر کسی نے دعوت دی ہے کہ آقا صاحب آپ آئیں میری شادی میں، میری شادی ہونے والی ہے، کوئی آپ کو دعوت دے، تو آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ آپ کس قدر بہترین سوٹڈ بوٹڈ استری سمیت آپ کے یعنی انسان کے شرٹ پہ جو ہے، اب آپ کہنا اچھا نہیں ہے لیکن ایک نارمل، یعنی ایک انسان کو اگر دعوت دی گئی ہے شادی میں، تو وہ کس قدر خوشبو لگا کر احترام کے ساتھ اور بہترین استری شدہ کپڑوں کے ساتھ جو ہے جاتا ہے شادی میں، اس مہمانی میں، اس دعوت میں، اس انویٹیشن میں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں خدا کے ساتھ؟ ہم کیا کرتے ہیں مجھے بتائیں؟ جب صبح کی نماز، فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، تو وہی رات کے سونے والے کپڑوں کے ساتھ جو ہے مصلی کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ ظہر کی نماز میں آپ دیکھیں کیا ہم یعنی آپ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی عجیب بدصورت حالت میں ہم خدا کے سامنے جاتے ہیں، لیکن خدا ہمارے ساتھ کیسے پیش آتا ہے؟ خدا لہجے بے لہجے ہمیں روزی اور روٹی دے رہا ہے۔ یہ میں جو سانس لے رہا ہوں اس وقت، یہ خدا کی روزی نہیں ہے۔ اس وقت جو آپ سالم ہیں، باقیوں کو کورونا خدا نخواستہ کووڈ-19 یا دیگر بیماریاں ہیں، لیکن آپ ہیلدی ہیں، صحت مند ہیں۔ یہ صحت مند ہونا، لمحہ بلمحہ صحت مند ہونا، یہ خدا کی محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بس آپ حدیث دیکھیں کہ ایک مومن کی کیا علامت ہے؟ ہمیشہ مسکراہٹ اس کے چہرے پہ۔ اب حضرت زہرا کی یہی سیرت ہے، جب بھی وہ گھر میں ہوتی تھیں ہمیشہ مسکراہٹ کے ساتھ۔ اب میں آپ کے سامنے بعد میں پیش کرنے والا ہوں کہ ان کے گھر کے جو کام تھے وہ کس قدر سخت آور کام تھے۔ آج تو ہم سب کے پاس یہ الیکٹرانک مشینز ہیں، کپڑے دھونے کی مشین ہے، واشنگ مشین ہے، ڈش واشنگ مشین ہے، پتہ نہیں عجیب جوس بنانے کی مشین ہے۔ اس زمانے میں یہ سب کچھ نہیں تھا، لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ان تمام سخت کاموں کے باوجود، اس سخت ہاؤس وائف کے رول کے باوجود، ان کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اب آپ دیکھیں ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے لانے والا ہوں، وہ کیا ہے؟ اظہار محبت کے حوالے۔ دیکھیں یہ کیا ہے؟ سب محبت کا اظہار ہے، ہمیشہ مسکراہٹ چہرے پہ، یہ محبت کا اظہار ہے۔ محبت کا اظہار ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے سامنے آئی لو یو کہیں۔ آئی لو یو اچھی بات ہے، صحیح ہے، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آئی لو یو، اوکے، یہ اچھی چیز ہے، لیکن 24 گھنٹے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ ہونا، یہ اصل نشانی ہے۔ ایک یہ دوسرا نمونہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں اگر ہم دیکھیں تو محبت کا اظہار کرنا سب کے سامنے، اوکے، خصوصاً اپنے والد گرامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے۔ یعنی حضرت زہرا اپنے شوہر سے محبت کا اظہار اپنے والد گرامی کے سامنے کرتی ہیں۔ کتنی ایسی وائفز ہیں مجھے بتائیں آج کی سوسائٹی میں جو اپنے والد کے سامنے اپنے شوہر سے محبت کا اظہار کرتی ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے کہ اے فاطمہ مجھے بتاؤ کہ تم نے اپنے شوہر کو کیسے پایا، تو فقالت، حضرت فاطمہ نے کہا، خیر بعل، بہترین شوہر ہے۔ اوکے، اس بہترین کو آپ اگر پورے وجود کے ساتھ کہیں تو آپ کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے والد کے سامنے کہا ہے بہترین شوہر ہے، اور کیا، اور اب یہ اس سے یعنی کیا بہتر نمونہ ہو سکتا ہے اظہار محبت کا؟ اب اس سے شوہر کو کیا احساس ہوگا مجھے بتائیں؟ اگر ایک بیوی اپنے شوہر سے محبت کا اظہار کرے اپنی فیملی کے سامنے، تو اس شوہر کو کتنا بہترین اس کو احساس ہوگا، اس وائف کی عزت اس کے ذہن میں، اس کے وجود میں کس قدر اضافہ ہوگی۔ یہ جتنی بھی روایات ابھی تک آپ کے سامنے 2 روایتیں پیش کی، یہ سب بہار الانوار علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں آیا ہے۔ اسی وجہ سے امام علی علیہ السلام ہمیشہ 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 یہ فرماتے تھے،
اور یہ ایسی روایت ہے، یہ ایسا قول ہے امام کا جو کئی کتابوں میں، نہ فقط شیعہ کتابوں میں بلکہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ اس قول کا نقل ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی میں، اب آپ دیکھیں یہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ایز اے ہاؤس وائف ہیں۔ اب آپ یہ مت سمجھے کہ میں نے ہاؤس وائف کا 100% پورا چیپٹر A to Z بیان کر دے، نہیں، ابھی بہت کچھ آنے والا ہے ہاؤس وائف کے اعتبار سے، لیکن ابھی تک صرف آپ کی 2 روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ حضرت زہرا ہمیشہ خوشحال اپنے شوہر کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے کہیں بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، یہ بھی آئے گا روایات کے اندر، اور اپنے والد گرامی کے سامنے، اپنی فیملی کے سامنے اپنے شوہر سے محبت کا اظہار کر رہی ہیں، خیر بال، بہترین شوہر ہے۔ اچھا، اب یہ سب امام علی کے سامنے ہیں، اب یہ امام علی ان کے شوہر ہیں بالآخر، اسی وجہ سے امام علی علیہ السلام اپنی اس زوجہ مکرمہ اور معظمہ کے بارے میں یہ فرماتے کہ جب بھی میں فاطمہ کو نگاہ کرتا تھا، جب بھی میں فاطمہ کو دیکھتا تھا، میری ساری ناراحتی، میری ساری غمگینیاں، میرے سارے دکھ اور درد ختم ہو جاتے تھے۔ جیسے ہی میں فاطمہ کو نگاہ کرتا تھا، دیکھتا تھا، ساری غمگینیاں، سارے غصے اور ساری جو جنگوں کی وجہ سے اور منافقین اور مخالفین اور دشمنان اسلام کی وجہ سے جو سختیاں میرے اوپر وارد ہوتی تھیں، جو کچھ سختیاں جو میں گھر کے باہر دیکھتا تھا، جب میں گھر میں وارد ہو کر زہرا کے چہرے پر نگاہ کرتا تھا تو میری ساری غمگینیاں دور ہو جاتی تھیں، سب کچھ میں بھول جاتا تھا۔ دیکھیں یہ امام علی علیہ السلام اظہار کر رہے ہیں، ایک شوہر اظہار کر رہا ہے، یعنی وائف کو دیکھنے سے کیا ہوگا؟ اگر ایک وائف حضرت زہرا کی طرح بن جائے تو ایسی وائف کو دیکھنے سے ساری خوبیاں ذہن میں آتی ہیں اور سارے دکھ اور درد انسان کے شوہر کے ذہن سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہ ایسی محبت ہے حضرت زہرا اور امام علی کے درمیان سلام اللہ علیہما کہ آخری لحظے تک یہ محبت اسی کوالٹی کے ساتھ باقی تھی، اسی کوالٹی کے ساتھ۔ حضرت زہرا کی شہادت سے اور حالت احتضار تک یہ محبت ان دونوں ہستیوں کے درمیان باقی تھی۔ اس کے بارے میں بھی روایات موجود ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ بس محبت کا پہلا جلوہ حضرت زہرا کی سیرت میں کیا ہے؟ اظہار محبت۔ انشاءاللہ اب محبت کے 2 اور جلوے، انشاءاللہ 2 اور نمونے حضرت زہرا کی سیرت میں سلام اللہ علیہ آپ کی خدمت میں کل کے یا اگلے سیشن میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ ہم کوشش کریں ان باتوں کے اوپر عمل کریں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ان ایام سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ کیا فائدہ اٹھائیں؟ علمی اور عملی فائدہ اٹھائیں۔ ہم اپنے گھر کو آسانی سے جنت بنا سکتے ہیں اگر ہم ان ایام سے، دیکھیں کوئی ایسا دن نہیں ہے ہماری زندگی میں جس میں ولایت نہ ہو۔ ہم روزانہ ولایت سے لمحہ بلمحہ، بلکہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی یہاں پر مبالغہ نہیں ہے، یہاں پر ہم لحظہ باللحظہ، لمحہ بلمحہ ولایت سے مربوط ہیں۔ آپ دیکھیں کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے، کوئی ایسا اسلامی مہینہ نہیں ہے جس میں کسی امام کی شہادت یا ولادت نہ آتی ہو۔ ابھی آپ دیکھیں جمادی الاول میں حضرت زہرا کی سلام اللہ علیہ کی ولادت کی پہلی روایت کے مطابق شہادت، جمادی الثانی میں شہادت، 20 جمادی الثانی کو پھر ولادت حضرت زہرا سلام اللہ۔ اب آپ دیکھیں 2 مہینوں کے اندر 3 مرتبہ ہم ولایت سے متصل ہیں، بلکہ میں کہوں روزانہ متصل ہے۔ کیوں؟ اگر آپ دیکھیں مفاتیح الجنان میں آپ دیکھیں روزانہ کسی نہ کسی اہل البیت، کسی نہ کسی معصوم کی زیارت موجود ہے۔ مثلا منگل کا دن ہے تو 4 امام زین العابدین اور دیگر ائمہ کی زیارت اس میں وارد ہے، یعنی ہر دن امام سے منسوب ہے۔ بلکہ میں آپ کے سامنے حدیث پیش کروں تو یہ میری بات غلط ہوگی کہ ہر دن امام سے منسوب ہے، نہیں، بلکہ امام علیہ السلام یہ فرماتے کہ نحن الایام، ہم ایام ہیں، ہم یوم ہیں، وی آر دا ڈیز۔
پس ہم 24 گھنٹے لمحہ بلمحہ ولایت سے متصل ہیں. پس ولایت سے اگر متصل ہیں تو یہ بہانہ اس کو ہم ایکسکیوز بنا لیں تاکہ ان کی سیرت کو سمجھیں اور اپنے گھر میں اپنے وجود میں اس کو امپلیمنٹ کریں تاکہ ہم بھی جنتی بن جائیں، اپنے خاندان کو بھی جنتی بنائیں اور اپنی سوسائٹی کو بھی جنتی بنانے میں کامیاب ہو جائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.